اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج پاک اسٹڈی کے لیکچر کی جو ہماری آؤٹ لائن ہے وہ ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857 اینڈ اٹس امپیکٹ اپان دا پولیٹکس آف ساؤتھ ایشیا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے ساؤتھ ایشیا کی سیاست پر اثرات کیا مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے ہم وار کے بارے میں، وار انڈیپینڈنس 1857 کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شروع ہوئی اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 16 فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا کہ اس کے پیچھے پس منظر میں چلے جاتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی پہلے ایکچولی میں برصغیر میں ہوا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ یہاں آئے۔ انگلینڈ کے لوگوں کے یہاں پر آنے سے پہلے پرتگالی یہاں پر آئے تھے، جن کو ہالینڈ کے لوگ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت کم لوگ اس چیز کے بارے میں بتاتے ہوں گے کہ ہالینڈ کے لوگ ایکچولی میں یہاں پر آئے تھے، چونکہ ان کے پاس بحری بیرے تھے، تو بحری بیروں کے راستے سے وہ سیاحت کرنے کے لیے یہاں پر آئے، بنارس کے راستے سے وہ نیچے اترے۔ اور برصغیر میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے مسالے بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے مسالے لے کے جانا، وہاں لے کے جا کے وہاں فروخت کرنے شروع کر دیے۔ اب ہالینڈ کی سے ڈیمانڈ جو ہے وہ برطانیہ میں ان مسالوں کی شروع ہو گئی۔ ان مسالوں کی ڈیمانڈ جب برطانیہ میں شروع ہوئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بڑوں نے ضرور دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کہ گاؤں میں، دیہات میں کچھ سال پہلے تک جو تھے وہ پٹھان لوگ گرم مسالہ بیچنے آتے تھے۔ یہ وہی گرم مسالہ ہے، چونکہ افغانستان بھی تب برصغیر کے ساتھ ہی آتا تھا، اور یہ گندارا والی سائڈ بھی، پشاور اور اس سائڈ کے جو ایریا ہے وہ بھی برصغیر میں ہی تھا۔ اس وجہ سے یہاں کے مسالے مشہور تھے۔ تو جب انہوں نے انگلینڈ جا کے بیچنا شروع کیے تو انگلینڈ ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی۔ انگلینڈ کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ ان سے لے رہے ہیں تو ہم خود وہاں جائیں اور خود وہاں جا کے تجارت کریں اس چیز کی۔ سیکنڈ پوائنٹ، ٹریڈ ان سب کانٹیننٹ، برصغیر میں تجارت کا سلسلہ انہوں نے خود شروع کیا، اور وہ لوگ تجارت کی غرض سے برصغیر میں خود داخل ہوئے، انگلستان کے لوگ۔ اب ایک اور چیز جو سب سے بڑی ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، مسلم ہونے کے ناطے سے، مسلمان بچے ہونے کے ناطے سے، یہ ایک پلان تھا، پروپیگنڈا تھا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمز کو انوالو کرنے کے لیے اور مصروف کرنے کے لیے، تاکہ ادھر ساری دنیا کے مسلمان اور مسلم جو ریاستیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے مصروف ہو جائیں سوری، اور ادھر مڈل ایسٹ کے حالات جو ہیں وہ بگاڑ دیے جائیں، اور فلسطین میں لا کے یہودیوں کو بسایا جائے۔ تو وہاں پر یہودیوں کو لا کے بسانے کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمز کو پہلے ڈیوائیڈ کیا گیا، اور ڈیوائیڈ اینڈ ٹور کا جو فارمولا تھا ان کا، وہ انہوں نے اپنایا کہ پہلے ساری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا کے مسلمز کی کمزوریاں ڈھونڈی، جب کمزوریاں مل گئیں تو پھر ان پہ قابو پا کے ان پہ غالب آ گئے، اور غالب آنے کے بعد ہر ایک مسلم جو اسٹیٹ تھی اس کو مصروف کیا اور اپنا کام شروع کر دیا انہوں نے۔ اور اسی وجہ سے 100 سال کے بعد، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا، اور پھر 1857 میں انہوں نے برصغیر میں اپنی جو تھی وہ حکومت قائم کی۔ ٹریڈ بھی سب کانٹیننٹ سے کرنا شروع کر دی، یعنی مثالیں لے کر گئے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی بنا لی۔ جب کمپنی بنائی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو امارات چاہیے، ہم نے برانچز بنانی ہے اس کمپنی کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی برانچز بنائی، کچھ جو ڈاکو تھے، سکھ ڈاکو، انہوں نے اس کو لوٹ لیا۔ تو برطانیہ کو یہ کہنے کا موقع مل گیا جی ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمیں ایک اپنی جو ہے وہ فوج چاہیے جو ہماری کمپنیوں کی حفاظت کرے۔ تو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بھی مغل حکمرانوں سے منظور کروا لی۔ اسی وجہ سے جو مغل کنسیشنز تھیں وہ بری ثابت ہوئیں۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے مغل کنسیشنز، یہ وہی تھی کہ انہوں نے کنسیشنز دی، ان کو جگہ فراہم کر دی، کوئی بھی اسٹیٹ
بڑی آسانی سے کسی کو جگہ نہیں دیتی. خیر انہوں نے جگہ بھی دی اور اس کے بعد فوج رکھنے کی اجازت بھی دے دی، مراعات بہت زیادہ دینی شروع کر دی، ٹیکسز چھوڑ دیے اور درآمدات پہ زیادہ توجہ دے دی، برآمدات کم ہونے لگ پڑی اور اس طرح سے ان کے شیئرز جو تھے برطانیوں کے وہ بڑھنے لگ گئے. اینڈ دین دا نیکسٹ ہے جی پلاسی وار 1757. 1757 میں جنگ پلاسی لڑی گئی. یہ پہلی جنگ تھی بر صغیر کی جس میں مسلمان ہارے تھے اور انگریز جیتے تھے. یہ پلاسی کے مقام پر لڑی گئی اور نواب سراج الدولہ کے خلاف یہ لڑی گئی جو حیدر علی کے پوتے تھے. جب ان کے ساتھ جنگ لڑی، چونکہ وہ نڈر اور بہادر انسان تھے تو کچھ غدار بیچ میں موجود تھے جنہوں نے غداری کی اور ان کے مخبری کر کے یعنی ان کی جو جگہ تھی وہ بتا دی انگریزوں کو، اور پھر ہوا یہ کہ وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے. یہ پہلی برصغیر کی جنگ تھی جو مسلمان ہارے تھے اور انگریز جیتے تھے، اور اسی کو انگریزوں کی پہلی جو ہے وہ فتح کہا جاتا ہے، اور یہ نشاط ثانیہ برصغیر کی تھی. دا نیکسٹ ہے جی برٹش کمپلیٹلی آکوپائی 1856. 1856 تک مکمل طور پہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، چونکہ وہ کمپنی بعد میں تاج برطانیہ کے انڈر آ کے اس کمپنی کا راج جو تھا وہ برصغیر پر نافذ ہو گیا. ایکچولی میں ہے تو وہ برٹش کی حکومت تھی، تو برٹش جو تھے وہ مکمل طور پہ کسی کو ساتھ ملا لیا، کسی کے ساتھ غداری کر دی، اور کسی جو نہ مانا مخلص تھا اس کے ساتھ انہوں نے جنگ کر کے اس کو ہرا دیا، یعنی ڈیوائڈ اینڈ ٹور کے حساب سے، اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور برصغیر پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد ہے جی اوور 200 ایئرز، اور پھر 200 سال 1757 سے لے کر انہوں نے 1948 تک انہوں نے برصغیر پر حکومت کی. آلموسٹ 1757 سے ان کی حکومت ہونا شروع ہو گئی تھی. 200 سال تک انہوں نے حکمرانی کی برصغیر پر. اس کے بعد ہم اس کے کازز دیکھ لیتے ہیں، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ ہوا. سب سے پہلے یہ پاورٹی تھی، غربت بہت زیادہ تھی، بے روزگاری تھی، لوگ بالکل بے یار و مددگار برصغیر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ کاروبار نیچے جا رہا تھا، تجارت نیچے جا رہی تھی. جو حکمران طبقہ تھا مغلیہ دور کے، جو بعد والے بادشاہ تھے، وہ بہت زیادہ آسائشیات پسند ہو چکے تھے. جب آپ کی رگوں میں کاہلی اور سستی رچ بس جاتی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر غیر آپ کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر غداریاں جنم لیتی ہیں، اور پھر عوام آپ کی بھوکی مرتی ہے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر تم دو گے. اور وہ عورت جو ایک دفعہ لباس پہن کے عام حلیے میں وزٹ کرنے کے لیے گئے، تو ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے تو خفیر چلا رہی تھی اور بچے رو رہے تھے. تو حضرت عمر نے اس عورت کو آگے ہو کے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھوک سے رو رہے ہیں. تو کہا کہ ان کو کھانا کیوں نہیں دے رہی ہیں آپ؟ کہا اس میں ہنڈیا میں تو کچھ نہیں ہے، پانی ہے، ویسے ہی خفیر چلا رہی ہوں تاکہ ان کو دلاسا ملتا رہے کہ کھانا بنا رہی ہوں، تو خود ہی روتے روتے سو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور اس عورت نے یہ کہا کہ روز محشر اس کا حساب عمر سے ضرور لوں گی، پوچھوں گی عمر سے. تو حضرت عمر روئے اور فوراً واپس بھاگے، جا کے بیت المال سے بوری اٹھائی. غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں. کہا اگر تم اگلے جہان میرا حساب دے لو گے تو آج بھی اٹھا لو. پھر سو لے کر گئے اور پھر ان بچوں کو کھانا کھلایا. سو ایسی حکمرانی ہوتی ہے جہاں پر عوام کا خیال ہوتا ہے. جب عوام کا خیال نہ رہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے برصغیر میں ہوا.
توہین امیز سلوک، یعنی مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جانے لگا. ڈیگریشن بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ اسی وجہ سے بڑھ گئی کہ وہ دیکھ رہے تھے اپنا عروج دیکھ رہے تھے برٹش، اور مسلمانوں کا زوال دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کی کمزوریاں ان کے ہاتھ آ چکی تھیں کہ لوگ اخلاقی لحاظ سے بھی گرے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی نے ان کو چور چور کیا ہوا ہے. اور جس مشن کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے، اس کی بجائے یہ تو کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، آج سے کچھ سال پہلے تک بھی یہی صورتحال تھی کہ ہر کوئی کرسی کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتا تھا. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جی اسی کا پوائنٹ ہے جی بدسلوکی. دا نیکسٹ پوائنٹ، بدسلوکی. مسلمانوں سے بدسلوکی کی جاتی تھی، اور آپس میں بھی بدسلوکی مسلمان اور ہندو آپس میں کرتے تھے کہ وہ اس کو باتیں کر رہا ہے، وہ اس کو باتیں کر رہا ہے، وہ اس کے مذہب کے خلاف. ایون دیٹ کہ اسلام میں ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، کیونکہ کسی کے جھوٹے مذہب کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ تمہارے سچے مذہب کو پھر اس طرح سے برا کہے گا. ہمیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی سے اس وجہ سے بدسلوکی کر سکتے ہیں. ہندو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلم ان کے گھر کے قریب سے یا ان کے باورچی خانے کے قریب سے گزر جاتا تھا تو وہ کہتے تھے گائے کا گوبر لے کر آؤ، اس کو پاک کرو، کیونکہ یہاں سے مسلمان گزرا ہے. اس قسم کی ڈیگریشن تھی، بدسلوکی تھی. پھر انگریزوں نے بھی وہی کیا. اس کے بعد دیسی صنعت کی تباہی. دیسی صنعت جو خالص یہاں کی برصغیر کی سب کانٹیننٹ کی صنعت تھی، انڈسٹریز تھی یہاں کی، وہ تباہ و برباد ہوئی، زوال کا شکار ہوئی. کیسے زوال کا شکار ہوئی کہ انگریزوں نے مختلف سازشوں سے ان کے جو آنرز تھے ان کو سازشوں کا شکار بنایا. اس کے علاوہ مارکیٹ میں ان چیزوں کی ویلیو کم کر دی، اپنی ٹیکنیکل چیزیں جو تھیں وہ متعارف کروانا شروع کر دی. تو دیسی صنعت تباہ ہو کے رہ گئی، جس کی وجہ سے یہاں کے تاجر، یہاں کے صنعت کار، یہاں کے جو یہاں کے لوگ تھے، دیسی لوگ تھے، وہ لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. اس کا اینڈ والا پوائنٹ ہے جی دینی تعلیم کا خاتمہ. دینی تعلیم کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا. وہ کس طرح سے ہوا کہ دینی مدارس کی طرف رجحان کم ہونا شروع ہو گیا، چونکہ برطانیہ کے برٹش جو تھے وہ یہاں پر آئے، انگلش بولتے تھے، لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے کہ یہ لوگ انگلش بول رہے ہیں. بہت سارے لوگ ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، چونکہ وہ برِ صغیر کا ایک سب سے مین کامن مسئلہ ہے. ہم لوگوں کا آج تک یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سفید رنگ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کی بچیاں بھی ماشاءاللہ آج بھی اس چیز کو فالو کرتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے سفید ہو جائیں. تب بھی برِ صغیر میں سفید رنگ کو پسند کیا جاتا تھا، اور جو مغرب کے لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفید ہیں، تو اٹریکشن کی وجہ سے بھی لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. تو اپنے دین کو بھولتے جا رہے تھے، اپنے ورثے کو. جی دا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ریزن آف فیلر. کون سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ ناکامی کا شکار ہوئے؟ لیک آف یونٹی. سب سے پہلا پوائنٹ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مسلم میں اور ہندوز میں یونٹی نہیں تھی، اتحاد نہیں تھا. پھر وہی بات کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہر وقت مصروف رہتے تھے. مسلمز بھی کسی سے کم نہیں تھے. اگر ہندو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، گاؤں کشی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے. اس کے علاوہ مسلمز ویسے ہندو مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے، مسلمان ہندوؤں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. تو یونٹی نہیں تھی کہ ہم کسی غیر کے خلاف لڑ سکیں. ایک تھرڈ پارٹی جو برِ صغیر میں داخل ہوئی ہے، جس کی یہ سرزمین بھی نہیں ہے، جو یہاں رہنے والے بھی نہیں ہیں، یہاں کے باشندے بھی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑیں تو صحیح. یہ خود ہی آپس میں ڈیوائیڈ تھے، تو یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ زوال کا شکار ہوئے. اس کے بعد برٹش اسٹرینتھ تھی. آٹومیٹکلی جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، آپ ہر چیز میں کمال رکھتے ہیں یا کمانڈ رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس اسٹرینتھ آ جاتی ہے. برٹش اپنی لیبس کی وجہ سے، اپنی ٹیکنیکل فیسلٹیز کی وجہ سے، اپنی ریسرچ کی وجہ سے بہت آگے جا چکے تھے سب کانٹیننٹ سے، اور وہ کافی زیادہ مضبوط بھی ہو چکے تھے. ان کی اسٹرینتھ کی وجہ سے برِ صغیر کے لوگ جو تھے
یہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن، چونکہ تب برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا تھا، اور صنعتی انقلاب آنے کی وجہ سے ان کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ اسلحے کی صنعت تھی یا دوسری صنعت تھی، ہر صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی۔ تو اسلحے کی صنعت نے جب ترقی کی تو مسلمان ابھی تیر تلوار اور کمان پر تھے، انہوں نے گولے بارود بنانا شروع کر دی، انہوں نے گولیاں بنانا شروع کر دی، پسٹلز بنانا، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ پاورفل ہو گئے۔ باصلاحیت افراد کی کمی، چونکہ برصغیر میں صلاحیت والے افراد جو تھے وہ کم تھے۔ مغل حکمرانوں کی جو فوج تھی ان کو بھی زنک لگ چکا تھا، کیونکہ مغل حکمرانوں کو زنک لگ چکا تھا، وہ خود اس قابل نہیں تھے کہ اپنے محل سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ ہماری فوج کس قابل ہے اور کس قابل نہیں ہے۔ کسی کو کوئی ایسا مقابلے کا میدان لگایا جائے جہاں پر اپنی فوج کو چیک کیا جائے کہ ہماری فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی غیر کے خلاف جنگ لڑ سکے۔ تو جب اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کسی ملک میں تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آخری جو بہادر شاہ ظفر ہیں، انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ دیکھیں میرے محل کی، یہ خود کو دلاسا دینے والی بات ہوتی ہے، یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ ایسی باتیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں۔ اسلام میں ہے کہ یہاں لڑیں، جہاد کریں، یا پھر وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ کسی غیر کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان بہادری سے لڑے اور شہید ہو جائے، یا پھر وہ جگہ چھوڑ دے، وہاں سے کوچ کر جائے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ان سے کہا کہ دیکھیں میرے محل سے اتنے فٹ دور تک میری حکمرانی ہوگی، اس کے باہر آپ جو مرضی کرتے پھر۔ واٹ از دس؟ یہ باتیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک حکمران خود کو دلاسا دے رہا ہے، اور یہ حکمرانی والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو اپنا زوال نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اسلحے کی کمی، چونکہ برصغیر کے لوگوں کو زنک لگا ہوا تھا، فوج کو زنک لگا ہوا تھا، حکمرانوں کو زنک لگا ہوا تھا، تو اسلحے کی تو کمی پیدا ہونی تھی۔ جب اسلحے کی ضرورت ہی انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ لوگ استعمال نہیں کر رہے تھے، تو نیا اسلحہ کہاں سے بننا تھا؟ نیا اسلحہ نہیں بن رہا تھا، اسلحے کی کمی ہوئی واقعہ، اور ادھر برطانیہ اپنا اسلحہ لے کر آیا، تو ان کے مقابلے میں ان کا اسلحہ پست بھی تھا، کم بھی تھا، اور بہت دقیانوس بھی تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہار گئے۔ اور اسی وجہ سے میں کہوں گی کچھ باتیں کہ ایک مسلم حکمران تھا جن کو عیش و عشرت کی عادت پڑ گئی، اور سونا جواہرات بہت زیادہ ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے محل میں سونے کی بہت زیادہ چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ تو چنگیز خان کے خاندان کا ایک چشم و چراغ، چنگیز خان کافر حکمران تھا، لیکن دنیا کا سب سے ظالم ترین حکمران تھا۔ اس کے خاندان کے جتنے چشم و چراغ اس کی نسل ختم ہونے سے پہلے تک تھے، وہ بھی سب بہت ظالم تھے، لیکن لڑتے بہت شجاعت سے تھے۔ اب جب انہوں نے قبضہ کیا مسلم حکمران کے محل پہ، انہوں نے کہا اپنے سونے اور اپنے چاندی کو اتارو دیواروں سے، اور ان سے کہو کہ اب لڑیں مجھ سے یا ان کو کھا لو۔ جب دیواروں پہ تلواروں کی بجائے سونے اور چاندی کو جگہ مل جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ان حکمرانوں کے ساتھ۔ آگے خوراک کی کمی کی وجہ سے برصغیر کے لوگ جو تھے وہ کافی ہمت ہار چکے تھے، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے جذبات یا جذبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب گھر میں بھوک اور افلاس کا ہر وقت پہرا ہو، اور ہر وقت گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوں، تو ایک انسان کا جذبہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بہادری یا اس کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی کمی، اور obviously برصغیر کے لوگوں جب برطانیہ میں لیبز انٹروڈیوس ہو رہی تھیں، ریسرچ سینٹر بن رہے تھے، تب یہاں پر ناچ گانے کی محفلیں چل رہی تھیں، تب مغلیہ حکمران، جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے لاؤ کسی اور رقاصہ کو لاؤ، کسی اور ڈانسر کو لاؤ، کسی اور میوزیشین کو لاؤ، اس سے زیادہ اچھا میوزک سننا ہے ہمیں۔ پھر
زوال آپ کا مقدر بن جاتا ہے جب آپ ایسے کام کرتے ہیں، ایسی میں تو ان کو حرکتیں کہوں گی۔ اس کے بعد ہے جی غداری، چونکہ غدار شروع سے موجود رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے مرنا نہیں ہے یا شاید ہم نے اگلے جہان نہیں جانا اور جا کے جواب نہیں دینا، سو وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر، تھوڑے تھوڑے لالچ، کرسیوں کی خاطر، یا شاید صرف اس لیے کہ ہم آب زمزم پی کے آئے، ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، آب حیات پی کے آئے اور ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، سو اس کے لیے جو کرنا ہے کر لیں، تو وہ غداری پر اتر آتے، غداری کرتے اور دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچاتے۔ ایٹ دا اینڈ اپنا بھی برا حال ہوتا، لیکن ان کو اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، جاسوسیاں ہو جاتی، جتنے بھی کٹر قسم کے مسلم یا سمجھ لیں کہ جو حب الوطن تھے، ان کی جاسوسی ہو جاتی اور ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا۔ امپیکٹ آن ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سب سے پہلے جی جب 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو چونکہ انگریزوں نے جنگ غدر کا نام دیا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ہندو خود مسلمانوں کو آگے لگا کے پیچھے ہو گئے اور ہندوؤں سے انگریزوں سے جا کہا ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دے کے ساتھ ملایا تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو شروع سے آپ کے جو ہیں وہ میں ان کیا کہوں چمچے ہیں ہم آپ کے جو ہیں وہ ماننے والے ہیں یا چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ خود پیچھے ہو گئے، مسلمانوں کو آگے لگا دیا۔ اب اس کا اثر کیا ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے، امپیکٹ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بے دردی سے مارا جانے لگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید 5 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہیں وہ لاشیں بر صغیر میں گری مسلمانوں کی۔ انگریز رائٹر باقاعدہ خود اس کے بارے میں کہتا ہے، ولیم ہنٹر، کے چاندنی چوک سے میرا گزر ہوا تو لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ایک اور رائٹر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو یوں مارا جانے لگا جیسے کوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بلا آسمان سے نہیں اتری ہوگی جس نے اترنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ ایسے لگتا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ ہر جگہ مسلمانوں کو ایون دیٹ کے مار مار کے لٹکایا جاتا تھا، دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ان کو ہم نے عبرت کا نشان بنایا ہے، توپوں کے آگے لگا کے ان کو اڑا دیا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ بہت سویر قسم کی جنگ تھی، جنگ کے اثرات تھے جو بعد میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا، اور انگریز شروع سے ہی بے دردی میں ماہر رہے ہیں اور انہوں نے بے دردی سے مسلمانوں کو قتل کیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمت کیسے کی کہ ہمارے ساتھ جنگ لڑیں آپ لوگ۔ اس کے بعد پھر اس کے مزید اثرات جو تھے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قتل عام تو کم ہوا، لیکن مسلمانوں کے مساجد اور جو مدارس تھے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا گیا، اور جتنی کتب تھیں، جتنا ذخیرہ تھا، وہ سب سمیٹ کر لے گئے۔ اس کے بعد جی مسلمانوں کی جلاوطنی، جتنے بھی مسلمانوں کے رہنما تھے، مسلمانوں کو جتنا سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، ان سب کو یا تو جلاوطن کر دیا گیا، یہاں سے نکال دیا گیا، یا ان کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد جی اس کے بعد مکمل طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر آ گیا بر صغیر، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں چونکہ مسلمان جو تھے وہ 800 سال سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے بر صغیر میں حکومت کی تھی، تو ان کے پاس جائیدادیں بھی تھیں، تجارت بھی تھی، ان کے پاس تجارت بھی ساری ضبط کر لی گئی، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لیں، کچھ ہندوؤں میں بانٹ دی، کچھ انگریزوں نے خود اپنے پاس رکھ لیں۔ تو مسلمانوں کو ہر لحاظ سے، خاص طور پہ معاشی لحاظ سے مفلوج بنا دیا انہوں نے، تاکہ یہ لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں۔ اور سب سے بڑی بات ایک چیز میں کہوں گی، جو غلامی کی شروعات جو ہے وہ انہوں نے کی، انگریزوں نے کی، کس طرح سے کی کہ کوئی نان مسلم آتا ان کے پاس، یعنی کوئی عیسائی آتا تو وہ اس کو ڈانٹ کے نکال دیتے، لیکن کوئی مسلم آتا تو اس کو بٹھاتے اور ایک سکہ دیتے۔ تو سکہ دینے کا مقصد کیا تھا کہ بھیک مانگنے کی عادت ڈالنا، یہ تب سے مسلمانوں میں عادت ہے۔ اس کے بعد یورپین افواج میں اضافہ، پھر آہستہ آہستہ یورپ سے مزید فوجیں منگوائی گئیں، برطانیہ سے مزید فوجیں منگوائی گئیں، اور یہاں پر مزید مضبوط
فوج کا نیٹ ورک جو ہے برطانیہ کا وہ بنایا گیا۔ تجارتی پسماندگی، مسلمانوں کو تجارتی لحاظ سے پسماندہ کر دیا، چونکہ تجارت ساری ان سے چھین لی گئی تھی تو تجارتی لحاظ سے ان کو پسماندہ کر دیا۔ زرعی پسماندگی اور صنعتی پسماندگی آٹومیٹکلی ان کے حصے میں آ گئی کہ جب زمینیں ساری، جائیدادیں ساری کی ساری ضبط کر لی تو پھر وہ لوگ اس قابل کہاں رہنے تھے کہ وہ زرعی یا صنعتی لحاظ سے اوپر اٹھ سکے، کیونکہ صنعت کا انحصار بھی زراعت پر ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اب انگریز کیا کرتے کہ یہاں سے ساری کپاس سمیٹ کر لے جاتے برطانیہ اور وہاں جا کے کپڑا بناتے، کپڑا بنا کے پھر یہاں لا کے فروخت کرتے اور مہنگے داموں فروخت کرتے، اور ان سے کہتے کہ آپ لوگ یہ ضرور خریدیں اور اس کو استعمال کریں۔ سو ڈبل پروفٹ کما رہے تھے وہ لوگ۔ نیکسٹ ٹائم مسلمانوں میں غربت و افلاس بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ جائیدادیں ضبط کر لی، نوکریاں لے لی مسلمانوں سے، مسلمانوں کی جو تاجر تجارت کرتے تھے ان سے تجارت چھین لی گئی، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو خاص طور پہ معاشی لحاظ سے مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے 800 سال بر صغیر پر حکومت کی، ایک وقت وہ آیا کہ وہ لوگ سیاسی لحاظ سے بہت پیچھے گر چکے تھے، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا، علم ان کے پاس نہیں تھا، ادب ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس اتنا نالج یا اتنی سینس نہیں تھی، اتنی ابیلٹی نہ رہی، اتنا سٹیمنا یا کانفیڈنس ہی نہیں رہا کہ وہ لوگ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکیں۔ نوکرشاہی کا قیام، اس کے بعد نوکرشاہی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا، جس کو آپ یہ کہیں کہ CSS کا امتحان پاس کرنا اور مقابلے کا امتحان پاس کرنے کا ایک رواج پڑا۔ یہ برطانیہ نے شروع کیا تھا یہ سیٹ اپ سارا، اور باقاعدہ مقابلے کا امتحان انگلینڈ جا کے دیا جاتا تھا، مسلمان وہ دے نہیں سکتے تھے، لیکن ایک نیا رواج شروع کیا جانے لگا کہ عوام سے دور ہو کے سرکاری افسران کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی جائے، عوام کی نہ سنی جائے، جس ملک میں رہو اس کی رعایا کی سنی جاتی ہے، افسر تو تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ غلامی کی مذہب پر اثرات، چونکہ غلام بنا لیا مسلمانوں کو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے غلام بنایا، تو مذہب پر بھی اس کے اثرات پڑے، اور پھر وہ ساری بری چیزیں جو نہیں آنی چاہیے تھی وہ برصغیر میں داخل کی انہوں نے، اور مسلمانوں کی اقدار میں، ان کی روایات میں، ان کی رسم و رواج میں ڈال دیں، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں یا ٹوٹے ہوتے ہیں، آپ کی کمزوریاں کوئی دیکھتا ہے اور پھر آپ میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی حال مسلمانوں کا ہوا۔ پھر لیکن ایک پازیٹیو پوائنٹ جو 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے مسلمانوں کو ملا، ایک بڑا مثبت اثر، اور وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی 1857 کی جنگ آزادی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور وہ اثر یہ تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ تحریک پاکستان کے نام سے ایک تحریک چلی، آہستہ آہستہ دلوں میں مسلمانوں کے وہ شعلہ ابھرنے لگا، جب ہندو مسلمانوں پہ غالب آ گئے انگریزوں کی وجہ سے، اور انگریز تو 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد ویسے ہی غالب آ چکے تھے، تو دو لوگ ایٹ اے ٹائم مل کر مسلمانوں پر جب ظلم کرتے تھے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم نے ان سے سیپریٹ ہونا ہے، ہم نے کوئی ایسا وطن حاصل کرنا ہے، ایسی سرزمین حاصل کرنی ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں مکمل طور پہ، کیونکہ گاؤ کشی کے واقعات بہت بڑھ چکے تھے، گائے ذبح کرنے پر ہندو مارتے تھے مسلمانوں کو، باواز بلند اذان نہیں دی جا رہی تھی، پابندی لگا دی گئی، اور بہت ساری پابندیاں، تو پاکستان حاصل کرنے کا جذبہ جو تھا وہ دن بدن پروان چڑھنے لگا مسلمانوں کے دلوں میں، اور پھر تحریک کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر اقبال جیسے شاعر اور قائد اعظم جیسے ایک اعلیٰ درجے کے وکیل اور سیاستدان نے مسلمانوں کو ان کا وطن دلایا۔